سورہ نو مکمل طور پہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت، ان کی طویل جد و جہد اور ان کی قوم کے رد عمل پر مشتمل ہے۔ محمد اسد کے نزدیک یہ سورہ محض ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ انسانی سرکشی اور الہی قانون مکافات کی ایک تمثیل یعنی پیرابل ہے۔ پہلا نقطہ، دعوت کا اسلوب، آیت 1 سے 4۔ حضرت نوح کو حکم ہوا کہ اپنی قوم کو عذاب آنے سے پہلے خبردار کریں۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اسد یہاں واضح کرتے ہیں کہ تقوی کا مطلب صرف خوف نہیں بلکہ اپنی ذمہ داریوں کا شعور رکھنا ہے۔ اللہ مہلت دیتا ہے تاکہ انسان اپنے رویے درست کر لے۔ دوسرا نقطہ، مسلسل جد و جہد اور قوم کی ہردھرمی، آیت 5 to 12۔ حضرت نوح اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو رات دن اعلانیہ اور پوشیدہ ہر طرح سے پکارا، مگر جتنا میں انہیں بلاتا وہ اتنے ہی دور بھاگتے ہیں اور اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے۔ محمد اسد کے مطابق یہ آیت اس ذہنی کیفیت کو ظاہر کرتی ہے جب انسان حق کے سامنے اپنے انا کے بت کھڑے کر لیتا ہے اور سچ سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تیسرا نقطہ، کائنات میں اللہ کی نشانیاں، آیت 13 to 20۔ حضرت نوح اپنی قوم کو اللہ کی عظمت یاد دلاتے ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا پاس نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں مختلف مراحل سے گزار کر پیدا کیا۔ اسد یہاں انسانی ارتقاء اور تخلیق کے مراحل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ آسمان، چاند اور سورج کا نظم اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کائنات بے مقصد نہیں بنی۔ چوتھا نقطہ، بت پرستی اور سماجی جمود، آیت 21 to 25۔ قوم کے بڑوں نے اپنی عوام کو برگلایا کہ اپنے بتوں کو مت چھوڑو۔ محمد اسد کی تحقیق کے مطابق یہ بت دراصل ان کے آباء و اجداد یا مخصوص انسانی اوصاف کی علامتیں بن چکے تھے جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ جب معاشرہ اپنی روایات کو سچائی سے بالاتر سمجھنے لگے تو وہ تباہی کی طرف بڑھتا ہے۔ پانچواں نقطہ، انجام اور دعا، آیت 26 سے 28۔ جب قوم نے اپنی اصلاح کی تمام راہیں بند کر دی تو حضرت نوح نے دعا کی کہ اے رب، زمین پر ان منکرین میں سے کسی کو بسنے والا نہ چھوڑ۔ اسد واضح کرتے ہیں کہ یہ بد دعا کسی ذات غصے کی بنا پر نہیں تھی بلکہ اس یقین پہ مبنی تھی کہ یہ نسل اب اس قدر بگڑ چکی ہے کہ اس سے پیدا ہونے والی اولاد بھی صرف شر ہی پھیلائے گی۔ خلاصہ کلام، محمد اسد کے نزدیک سورہ نوح کا اصل پیغام یہ ہے کہ سچائی کا انکار صرف آخرت ہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی قوموں کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے کہ مادی ترقی اور بت پرستی، چاہے وہ پتھر کی ہو یا نظریات کی، انسان کو اس وقت تک نجات نہیں دلا سکتی جب تک وہ اپنے خالق کے آفاقی قوانین کے سامنے سر تسلیم خم نہ کر دے۔